الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ جملہ فعلیہ کا پہلا بیان جس میں ہم نے فعل و فاعل کے احکام کے متعلق جانا اور نائب فاعل کے احوال سے بھی واقفیت حاصل کی، وہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم لوگ اسی بحث کے متعلق جو سوالات کتاب میں دیے گئے ہیں ان کو مشق کے ساتھ حل کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ خود سے سوالات حل کریں اور پھر اس کے بعد جوابات سے اپنے جوابات میچ کریں۔ جس قدر صحیح ہوں اتنا اچھی بات ہے، اور اگر درست نہ ہو تو اس میں بحث کو دوبارہ پڑھیں۔ پہلی مشق ہے، ان جملوں میں فعل اور فاعل کی تذکیر پر غور کرو اور پھر اردو میں ان کا ترجمہ کرو۔ چلیے، پہلا جملہ ہے جاء زیدن، ٹھیک ہے۔ جاء فعل زیدن فاعل، ہم، فعل اپنے فاعل سے مطلب جملہ فعلیہ خبر۔ اور جاءت کیوں نہیں آیا؟ جاء اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ مذکر ہے اور مفرد ہے، جمع مکسر نہیں ہے، بس فاعل مفرد ہے اور مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جاء ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل واحد کیوں آیا؟ جاء کیوں آیا؟ فعل جاء اس لیے آیا کہ اس میں ظاہر تو واحد ہے اور دوسرا ہے کہ ظاہر ہے۔ ہاں، اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا۔ ذهب بکر، ذهب فعل بکر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهب فعل اس لیے آیا ہے، ذهب مذکر اس لیے ہے کہ اس کا فاعل مذکر ہے، اور واحد اس لیے ہے کہ اس میں ظاہر، ہاں اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ قتل الانسان، ٹھیک ہے، اس کا کیا؟ قتل الانسان آگے ہے نا جملہ؟ قتل ہاں اس میں نہیں، نہیں، ہاں قتل بتائیے۔ الانسان قتل فعل، الانسان فعل، قتل الانسان فعل مجهول، ٹھیک ہے، قتل فعل مجهول، الانسان نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہاں فعلیہ یہاں خبر۔ پہ کیوں؟ یہاں پہ بھی وہی احکام جاری ہوں گے جو فعل اور فاعل میں جاری ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسے اصطلاح میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الانسان کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، الانسان کو کیا کہیں گے؟ نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ اس میں بھی تمام ہوں گے جو فاعل کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس میں ظاہر ہے تو فعل ہم کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لا یغلق الباب میں بھی وہی چیز ہے۔ سارے جملوں کی مشق آپ لوگ خود کر لیجیے گا، ہم بس چند جملے بطور مثال۔ ان جملوں میں فعل اور فاعل کی تانیث پر غور کرو اور پھر اردو میں ترجمہ کرو۔ تبسمت المرأة، عبد الرحمن، تبسمت فعل، پہلے ترجمہ کریے۔ تبسم معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تسبیح بیان کرنا۔ سبح معنی پھر کیا ہوتا ہے؟ مسکرانا۔ عورت مسکرائی۔ ہم، تبسم فعل، المرأة فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری۔ یہاں مؤنث کیوں لائے ہیں؟ اس لیے اور یہاں یہ مؤنث واجب ہے یا جائز ہے؟ یہاں پہ واجب، ہاں واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ متصل ہے۔ ہاں، مؤنث حقیقی ہے اور کیا ہے؟ متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فعل کا مؤنث لانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ تدحرجت الکرۃ، تدحرجت الكرة، تدحرج فعل، الكرة فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کرۃ کیا بولتے ہیں؟ مؤنث غیر حقیقی، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فعل پہ مؤنث کا فعل بھی مؤنث لائے ہیں جائز طور پر یا واجب طور پر؟ جائز۔ ہاں، جب فاعل جو ہے مؤنث غیر حقیقی ہو اور اس میں ظاہر ہو تو فعل کو مؤنث لانا کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ جواز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جواز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تدحرج الکرۃ بھی کہہ سکتے تھے اور تدحرجت الکرۃ بھی کہتے، ٹھیک ہے۔ فتحت السماء، عبد الرحمن، السماء فتح، فعل مجهول، السماء نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر۔ اور فتحت یہ کیا واجب ہے یا جائز ہے؟ فعل کا مؤنث لانا یہاں پہ جائز۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ جمع مکس سما نہیں، اس لیے کہ غیر حقیقی، ہاں مؤنث غیر حقیقی ہے، اس وجہ سے یہاں پر
اور غیر حقیقی ہونے کے ساتھ اس میں ظاہر بھی ہے. اگر اس میں ظاہر نہ ہوتا اس میں ضمیر کی یعنی ضمیر غیر حقیقی مؤنث کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا واجب ہوتا. ٹھیک ہے جیسے السماء فتحت. ٹھیک ان جملوں میں فاعل جمع ہے اس کے لحاظ سے فعل کی تذکر و تانیث اور وحدت و جمعیت پر غور کرو اور پھر اردو میں ترجمہ کرو. ابیضت الثیاب. ٹھیک ہے الثياب فاعل الثياب جمع مکسر ہے. ہاں کس کے واحد کیا ہے اس کی ہاں ثوب. جمع مکسر. ٹھیک ہے اس لیے جمع مکسر واحد مؤنث کا حکم ہوتی ہے تو فعل بھی واحد ہی کا ہاں واحد ہی کا لائے. ہاں اس میں ظاہر ہے. اور کیا لا سکتے تھے یہاں پر ابیض الثیاب بھی کر سکتے تھے. ہاں مؤنث غیر انکسرت الاوانی. انکسرت الاوانی انکسر فعل اوانی فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہوا. یہ اوانی جمع تو ہے جی اس وجہ سے فعل اور فاعل دونوں تمام جمع میں ایسے مکسر ہے اس لیے فعل اور فاعل جمع اور واحد دونوں. ہاں جب واحد مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں. جمع مکسر کس کے حکم میں ہوتی ہے واحد مؤنث. لہذا فعل کو کیا لائے واحد مؤنث لائے. ٹھیک ہے انکسر. اور اسے کیا بول سکتے ہیں واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک تو فاعل پر تو پیش ہوتا ہے یہاں پر انکسرت الاوانی میں تو پیش نہیں ہے. اسم مقصور ہے. اس میں مقصور اور منقوص میں کیا فرق ہے یا جس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے اور ایک مقصور میں الف کھڑا ہوتا ہے. ہاں تو یہ کون سا ہے منقوص. تو کیوں نہیں پیش نہیں آ سکتا اس میں یہ تقدیری ہے. ہاں یہ تقدیری ہوا. ٹھیک ہے اختلفت قال نسوة فی المدینہ. یہاں پہ قال کیوں نہ ہے قال نسوة فی المدینہ. قال اس لیے کہ یہ جو مؤنث ہے غیر حقیقی ہے. مؤنث غیر حقیقی ہے. امرأتن کی جمع نسوتن آتی ہے. امرأتن کے مقابلے میں رجل ہے. اب عورتوں کو غیر حقیقی مؤنث مانتے پھر منفصل ہے. کہاں منفصل ہے منفصل کسے کہتے ہیں قال نسوة ملے ہوئے نہیں ہیں. ملے ہوئے نہیں ہیں اور کس طرح ملتے ہیں ملے ہونے کیا مطلب ہے نسوتن کے اوپر قالا کو لکھ دیا جائے. آپ بتائیے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جمع ہاں جمع مکسر ہے. کیا ہے جمع مکسر. اور جمع مکسر کو ہم کیا بولتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ جمع مکسر میں آپ جب جماعتو مانتے ہیں تو وہ واحد مؤنث کا حکم لے لیتے ہیں. اور جب جمعو کا لفظ پوشیدہ مانتے ہیں تو مذکر کا حکم ہوتا ہے. تو کیا کہا قال جمع نسوة. تو جمعون تو مذکر لفظ ہے نا تو اس کے حساب سے قال لے کر آیا. ٹھیک ہے اور قالت بھی کہہ سکتے تھے قالت نسوة. ٹھیک ہے اذا جاءك المؤمنات. یہاں اذا جاءتك المؤمنات کیوں نہیں کہا پھر اذا جاءك المؤمنات اس لیے فصل ہو گیا کاف کے ذریعے سے فصل. تو اگر کوئی کہہ دے اذا جاءتك المؤمنات تو غلط ہوگا. اذا جاءتك المؤمنات اگر کوئی کہہ دے تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا دونوں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے قامت الرجال صحیح ہے جی کیسے جمع مکسر ہے اس وجہ سے واحد بھی لا سکتے ہیں واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع اور واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جمع کا کیسے لائیں گے جب فاعل اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے ان جملوں میں فاعل ضمیر ہے اس کے لحاظ سے فعل کی تذکیر و تانیث پر غور کرو. ٹھیک ہے اثنانی لا یشبعانی ہے نا لفظ اپنے جملہ تو اس پہ بتائیے اس کی توضیح کیجیے. شبیع یشبع نہیں پڑھا آسودہ ہونا لا اشبع. اثنان دو لوگ لا یشبعان آسودہ نہیں ہوتے ہیں. اس میں
لا میں جو ہما کی ضمیر پوشیدہ ہے وہ ہاں فاعل ہے اور وہ اسلام کی طرف لوٹ رہا ہاں، وہ لوٹ رہی، اسی وجہ سے یہاں فعل کو کیا لائیں؟ تسنیہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. اس کو واحد لا سکتے تھے، لا یشبع نہیں لا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور جب ضمیر ہوتی ہے تو ضمیر کے مطابق فعل کو لاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اختا کا لم تذهبا، نیچے ہے اختا کا لم تذهبا. عبد الرحمن یہ فاعل اس کو ضمیر ہے. ترکیب کرو اختا کا لم تذهبا. تا پھر مضاف ہاں مضاف الیہ ہم، مضاف الیہ سے مرکب اضافی ہو کر ہم. فاعل مقدم فاعل مبتدا مبتدا، فاعل مبتدا یا صرف مبتدا؟ پھر اپنے فاعل مضاف الیہ سے مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے. ہم، لم حرف ناصب جازم ہم. تذهب فعل فاعل هو ضمیر فاعل ہوا ضمیر فاعل، هو ضمیر فاعل. ہما ضمیر فاعل. ٹھیک ہے. پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ جملہ فعل، اسمیہ خبری. جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. تو جب پہلے آئے گا تو فاعل نہیں بنے گا، کیونکہ فاعل کی شرط کیا ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو، اور یہاں فعل کیا ہے؟ اس کے بعد میں ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، اور وہ فعل جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں جب کہ فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں ضمیر کے لحاظ سے ہی فعل آتا ہے. نساء البلد اجتمعنا، وہی چیز. ان جملوں کو درست کرو. ہندن جاء، کیا درست جملہ ہوگا سمیر؟ ہندی یون جا. ہندن لفظ صحیح ہے. اچھا اس میں سن جا آپ ویسے آپ نے ہندیون کہا ہے تب بھی صحیح ہو گیا، آپ کا جواب صحیح ہے، لیکن یہاں پہ فعل کو صحیح کرنا ہے. آپ نے فاعل کو صحیح کر دیا. ہندن جاءت. ٹھیک ہے. جاء کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جا اس لیے کہہ سکتے کہ فاعل فعل سے مقدم ہے. ہاں، اس کے اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر فاعل اس میں ضمیر بن رہے ہیں، اس میں ضمیر ہے. اور اس میں ضمیر مؤنث کی ہے، اور جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل اور فاعل میں مطابقت کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسا کیا کریں کہ یہ جاء صحیح ہو جائے، یعنی ہم جاء ہی لے کر آئیں. اس جملے میں ہم ایسا کیا کم کریں یا کیا زیادہ کریں کہ ہم جاء ہی لے کر آئیں اور جملہ صحیح ہو جائے. مذکر ہندن کو مذکر مان لے، کیسے مذکر مان لے جب وہ پیدا ہی مؤنث ہوئی؟ جا کو جہاد کر دو. جا کو جہاد وہی تو نہیں کرنا ہے، جاء جاء ہی رہے گا اور ہندن ہندن ہی رہے گی، لیکن جملہ صحیح ہو جائے گا. صحیح نہیں کرنا. ہاں. اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ جاء إلى المدرسة هند. جاء إلى المدرسة هند. صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ صحیح نہیں ہوا. مطلب نہیں ہے. جاء إلى المدرسة هند وہ فصل ہو گیا نا، منفصل ہو گیا. جب منفصل ہو جائے تو اختیار ملتا ہے، مذکر لے آیا جائے مؤنث لے آئے. ہندن. ٹھیک ہے. بس آگے وہی المسلموں، آگے اخوات کا قاموں کیا ہوگا؟ قمنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہننا کی ہے تو اسی حساب سے. المسلمون قاما کیا ہوگا سمیر؟ المسلمون قاما. قام ہاں قام. ہاں ٹھیک ہے. ذیل کے جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. وہ سو گیا. نام لڑکا ہنس پڑا. ابتسم ابتسم. ابتسم الولد. ہاں ٹھیک ہے. رات آئی. جاء ہاں ٹھیک ہے. اصبح اللیل، یہ نہیں صار اللیل کیسے؟ کپڑا کالا ہو گیا. کپڑا کالا ہو گیا.
سار الثوب أحمر. 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 سار الثوب. صار الثوب أسود سوداء أسود أسود، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں اسود، اسودس ثوب، ٹھیک ہے. اسود ثوب. ثوب ٹھیک ہے، آگے کے جملے بنا لیجیے گا آپ لوگ. انشاءاللہ کل سے مفاعیل خمسہ ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.